ہمارا ہر گھر قبرستان کے ساتھ ہے. میں بتاؤں کیا؟ ہمارا ہر اٹیچ بات قبرستان ہے جہاں خبث اور خواہش رہتے ہیں. اگر نہیں رہتے تو بتا دیں. میرے کملی والے نے فرما دیا کہ وہاں جن بھی رہتے ہیں، جننی بھی رہتی ہے، جن بھی رہتے ہیں. جہاں نر اور مادہ ہوگا، جن جننی ہوگی، وہاں نسلیں بھی ہوں گی، ان کے بچے بھی ہوں گے. میرے پاس تو کئی خطوط، کئی واقعات، کئی مشاہدات، کئی باتیں کہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ جب سے آپ نے یہ بیت الخلاء کی دعا، مسنون دعا پڑھنی شروع کی ہے، ہمیں آپ رہنے ہی نہیں دیتے، رہنے ہی نہیں دیتے. اچھا، گندی چیز ہمیں جہاں گندی جگہ رہے گی تو سوچیں جس گھر میں یہ گندی چیزیں رہیں گی، اس گھر میں چین اور سکون، راحت اور رحمت، رزق اور برکت، عبادت اور اطاعت، تسبیح اور ذکر، محبت اور پیار، الفت اس گھر میں رہ کیسے سکتا ہے؟ اب اس کی دلیل میں ایک اور حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا، سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو بندہ گھر میں جب سلام آ کے کرتا ہے تو گھر کے اندر جو شیاطین ہیں وہ کہتے ہیں نکلو اس گھر سے. نہ اس گھر میں سونا ہے، نہ کھانا ہے، نہ رہنا ہے، نہ کھانا ہے، نہ رہنا ہے، نہ کھانا ہے. کتنے واقعات ایسے ہیں کہ کوئی اللہ کے دوست گھر میں آئے اور جنات میں ہلچل مچ گئی اور ایک انگارے لگے اور وہ بیچارے پریشان جنات ہو گئے. یہ کون آیا ہے؟ کون آیا؟ اب قبرستان والی روایت ملی تو قبرستان سی روایت میں یہ بھی ہے کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان نکل جاتے ہیں. اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، سورۃ بقرہ کو پڑھو. ہمارے ایک رشتہ دار ہیں خاتون، ان کی بہت ساری بیٹیاں ہیں. آخری بیٹی کی شادی پچھلے سال ہوئی. ایک دفعہ باتوں میں مجھ سے کہنے لگی، میں تو روز سورۃ بقرہ پڑھتی ہوں اور میں سورۃ بقرہ پڑھتی رہتی ہوں کہ مولا اب یہ بیٹی جوان ہو گئی ہے، اب اس کی شادی کی ضرورت ہے، شادی کی ضرورت ہے. اور بہت سفید پوش ہیں، بہت سفید پوش ہیں. میں لفظ بہت کو ذرا تھوڑا سا کھینچ کے بیان کر رہا ہوں. سفید پوش. یا اللہ اس کی شادی ہونی ہے، بیٹی اب جوان ہو گئی ہے. پھر میں اس کے لیے سورۃ بقرہ پڑھنا شروع کر دیتی ہوں. اب بولے، سورۃ بقرہ پڑھنا شروع کر دیتی ہوں کہ مولا تو اس کی ضرورتوں کو پورا فرما، اس کے لیے بہتر رشتے کا انتظام فرما اور بہتر اس کا معاملہ حل کر کے اللہ تو غیب سے انتظام کر دے. پھر ایسے نا کانوں کو ہاتھ لگا کے وہ کہنے لگی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. حکیم صاحب شالا جماعت رہا ڈنگیا یا کوئی نہ ہوئے، دامادوں کا ڈسا ہوا شالا کوئی نہ ہو. سنے غور سے، مجھے سورۃ بقرہ سے جو داماد ملا، سوائے ایک داماد کے میں نے سورۃ بقرہ نہیں پڑھی تھی. بس اچانک انہوں نے آ کے میرا رشتہ میری بیٹی کا مانگا. میں نے کہا رشتہ تو بہت اچھا ہے. اماں سے پوچھا تو اماں فوت ہو گئی. اب اماں نے کہا ہاں جلدی کر دے، جلدی کر دے. میں نے کر دی، سوائے آ کے ہوں دے، سوائے اس کے، یعنی وہ سورۃ بقرہ والا داماد نہیں تھا. سوائے اس کے باقی میرا ہر داماد جو ہے وہ مجھے اور میری بیٹی کو راحت دیتا ہے اور خوش رکھتا ہے. تو قبرستان والے رشتے بھی قبرستان ہی آئیں گے. جس گھر میں سورۃ بقرہ نہیں پڑھی جاتی، سجدے نہیں دی جاتے، نماز نہیں، اعمال نہیں، تو اس گھر میں پھر رشتے ویسے ہی آئیں گے. تو ساری عمر کا رونا ہے، ساری عمر کا. پھر ایک بات بتاؤں میں آپ کو، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، عرب میں یہ مزاج ہے، ہمارے ہاں یہ مزاج بھی نہیں، رواج بھی نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے
یہ بات مجھے ایک مدینہ منورہ کے بہت بڑے عالم ہیں، فیصل آباد کے ہیں، پاکستانی، پر ساری زندگی وہیں گزر گئی، بہت کتابیں لکھی ہیں اور ان کی کتابیں عرب میں مقبول ہیں۔ عرب عام کتابیں نہیں پڑھتے لیکن ان کی مقبول ہیں کتابیں۔ مجھ سے کہنے لگے میں نے روایات اکٹھی کی ہیں ایک موضوع کی، کہ صحابہ کرام اور آل رسول جو ہیں اہل بیت، وہ اللہ کے حبیب کو باقاعدہ دعوت دیتے تھے ہمارے گھر تشریف لائیں، ہم نے اپنے گھر میں نماز کے لیے ایک جگہ بنائی ہے، مصلی بنایا ہے، یا آپ ایک کونے کو مختص فرما لیں، ایک کونے کو مخصوص فرما لیں، آپ وہاں آ کے نفل پڑھ لیں، ہم اس کونے کو نماز کی جگہ بنا دیں گے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے تھے اور کہا ہمارے ہاں یہاں عرب کا رواج ہے، عرب کے بڑے بڑے علماء، اولیاء، صالحین، ان کو لوگ پیچھے پڑ کے منت کرتے ہیں کہ ہمارا گھر ہے، ہم نے وہاں مصلی کی جگہ بنائی ہے، آپ مہربانی کر کے وہاں 2 نفل تو جا کے پڑھ دیں، یا ہم نے مصلی کی جگہ گھر میں نہیں بنائی ہوئی، یہ روایت ہمیں ابھی پہنچی ہے، یعنی اس کا ابھی پتہ چلا ہے، آپ ہمارے گھر کے کسی کونے میں جا کے 2 نفل پڑھ دیں، ہم انشاءاللہ اس گھر کی اس جگہ کو تسبیح، مصلی، نماز، ذکر، مسجد نہیں ہوگی، وہ مصلی ہوگا، ہم اس جگہ کو عبادت کی جگہ بنا دیں گے، عبادت کی جگہ بنا۔ آپ بیٹھے بیٹھے نیت کر لیں، میں بھی کر لیتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو گھر عطا فرمائے، گھر چھوٹا ہو یا بڑا، اس میں 2 جائے نماز کی جگہ ہو، میرے آقا کی یہ سنت زندہ کرنی ہے انشاءاللہ، میرے مدینے والے کی یہ سنت زندہ کرنی ہے۔ بلکہ آپ ایسا کر لیں، ایسا کر لیں، میں بھی نیت کر لیتا ہوں انشاءاللہ، آپ ایسا کر لیں کہ یا اللہ میں نے تیرے حبیب کی سنت کے لیے گھر میں مصلی بنانا ہے، مجھے جگہ دے۔ ایک ہے گھر دے تو مصلی بناؤں گا، ایک ہے نا میں نے کیا کرنا ہے، مصلی بنانا ہے، اللہ اس لیے گھر دے۔ اب دیکھیں گھر ملا تو مصلی کی نیت سے ملا، اچھا پھر مصلی کی نیت کر لیں گے تو ملے گا بھی صحیح۔ ایک درویش تھے حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ، وہ آخری عمر میں بڑھاپے میں کہیں نہیں جاتے تھے، تو کوئی اگر کہہ دیتا تھا نا حضرت میں نے مسجد کا سانگ بنیاد رکھنا ہے، تو حضرت بڑھاپے میں بھی چل پڑتے تھے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ کی بات، آپ نیت کر لیں کہ یا اللہ میں نے گھر میں کیا بنانا ہے، مصلی بنانا ہے، وہاں تسبیح، وہاں ذکر، وہاں نماز۔ میں میلسی میں گیا، وہاں ایک بہت بڑا ذمہ دار تھا، ان کے گھر جانا ہوا تو انہوں نے ایک چھوٹا سا کمرہ جو ہے مخصوص کیا ہوا تھا، تو کہنے لگے ہم نے اس کمرے کو مصلی بنایا ہے، اور پھر اس کا فائدہ بتایا، عجیب اس کا کمال بتایا، مجھے اچانک یاد آیا، کہنے لگے جب سے ہم نے اس گھر کو مصلی بنایا ہے، گھر کے ایک حصے کو، ہم اس حصے میں نماز پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، باقی فرض نمازیں جا کے مسجد میں پڑھتے ہیں، باقی ساری باتیں یہیں کرتے ہیں۔ جب سے ہم نے گھر کو مصلی بنایا ہے، اللہ نے بڑا گھر دے دیا ہے، رزق وسیع کر دیا ہے، اور برکتوں کے رب نے دروازے کھول دیے۔ آپ بتائیں کیوں؟ اس کی دلیل میں دوں گا آپ کو اس حدیث مبارکہ سے، اس بخاری شریف کی حدیث سے، کہ جب سے گھر کو مصلی بنایا، جو گھر پہلے قبرستان تھا وہ بن گیا گلستان اور چمنستان اور بہارستان، ٹھیک ہے؟ جب بہارستان بن گیا، اولاد جوان ہو گئے، اولاد جوان ہو گئی، اولاد کی شادیاں کی تو پھر بن گیا پرستان، پریاں آ گئیں، پھر بن گیا پرستان۔ اب آپ چاہتے ہیں گھر گلستان بھی ہو، چمنستان بھی ہو، پرستان بھی ہو، اور پھول و بہار ہو اور خوشیاں کامیابی ہوں، تو گھر کی قبرستانی کا نظام کیسے حل ہوگا؟ اچھا جب گھر قبرستان ہوتا ہے پھر اس میں واقعات ہوتے ہیں، جگہ جگہ پخانہ پڑا ہے، پیشاب پڑا ہے، گندے کپڑے ملے ہیں شاپر میں پڑے ہوئے یا ایسے پڑے ہیں۔ کراچی سے ایک صاحب آئے، سیدھا میرے پاس آئے، کہنے لگے یہ بریف کیس میرے پاس ہے،
جب میں نے آ کے یہاں ایئرپورٹ پہ میں نے کچھ چیز نکالنی تھی، جب میں نے اپنا بریف کیس کھولا ہے تو اس میں سے گندی بدبو نکلی، اور پھر انہوں نے میرے سامنے وہ بریف کیس کھولا اور کمرے میں بدبو پھیل گئی، اور یہ گندی بدبو جو ہے گندے خون سے لتھڑے ہوئے کپڑے ہیں، میں نے کہاں رکھا ہے اس میں نے تو نہیں رکھے، میں بھول کے کیسے رکھ سکتا ہوں؟ ساتھ ان کی بیوی تھی، بچے تھے، وہ تھے، لگے جہاز میں لایا ہوں میں، اور جہاز میں لایا ہوں تو میں یہ گندے کپڑے کیسے رکھ سکتا تھا؟ اس میں موجود ہے، اس میں موجود ہے، اور میں نے جان بوجھ کے نکال کے نہیں پھینکے، میں اسی علاج کے لیے آپ کے پاس آیا تھا، اور وہ واقعہ میرے ساتھ ہو گیا۔ شاید وہ کہتے تھے یہ تحفہ جا کے حکیم طارق کو دکھا، ہم یہ ہیں کہ اگر حکیم طارق کو بلانا ہے تو آ جا، تو جیسے کئی دیکھے وان وٹینے گے، تو جیسے کئی دیکھے آ جا، تو بھی آ جا۔ میں نے کہا اچھا ہوا یہ ہو گیا۔ میں نے کچھ پڑھنا شروع کیا، اب جو پڑھا تھا وہ آپ کو بھی بتا دوں، جو پڑھا تھا وہ آپ کو ہی بتا دوں۔ میں نے جو پڑھا وہ کیا پڑھا؟ میں نے سانس روک کے اللہم بسمک کا پڑھا، یہ جو حدیث کی مسنون دعا ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، حدیث کی مشہور دعا ہے، آسان سی دعا ہے۔ اس کا پہلا لفظ میں نے پڑھا اللہم بسمک، اللہم بسمک، مشین نہ چلانا، اللہ بسمک، اللہ بسمک نا، اللہم بسمک، اللہ کا نام اللہ کے دھیان کے ساتھ، اللہم بسمک۔ اور اس کا بھی تھوڑا سا مفہوم بتا دوں، میرے اللہ کے 99 نام وہ جو ظاہر ہیں، میرے اللہ کے وہ نام جو قرآن میں ہیں مجھے پتہ نہیں ہے، تورات میں میرے اللہ کے نام، انجیل میں میرے اللہ کے نام، زبور میں میرے اللہ کے نام، اور جو صحیفے اترے ان میں میرے اللہ کا نام، اور یہ وہ ہیں جو میرے اللہ نے ظاہر کر دیے، اور وہ اللہ کے نام وہ ہیں جو اب تک ظاہر نہیں ہوئے، اور میرے اللہ کو پتہ ہے کہ نام کیا ہیں۔ یہ سارے نام اگر جمع کریں، یہ بات میری ذرا غور سے سنیے گا، سونے والی بھی جاگنے والے بھی، یہ سارے نام جو اللہ کے نام ہیں، ان کا ہر نام کی اپنی تاثیر ہے۔ یہ سارے نام تورات میں، انجیل میں، زبور میں، قرآن میں، صحیفوں میں، اللہ کے پاس، اللہ کے عرش میں جتنے بھی نام ہیں، ان سارے ناموں کی تاثیر کو جمع کریں، ان کے کمالات کو جمع کریں، ان کی جوہری اور ایٹمی طاقت کو جمع کریں، تو سارے جمع کرنے کے بعد جو لفظ بنتا ہے اور جس لفظ میں یہ ساری تاثیر آتی ہے وہ ہے اللہم بسمک۔ اب میں نے پڑھنا شروع کر دیا اللہم بسمک، میں نے کہا اس کو ایسے بریک کیس میں رکھیں، اللہم بسمک۔ اللہ والو، چیزوں پہ جادو ہو جاتے ہیں۔ کراچی کے ایک درویش تھے، ان کے پاس ایک بندہ پھول لایا اور وہ جادو سے پھول رچا اور بسا ہوا تھا، بس انہوں نے یوں سونگا اور اسی وقت فالج نے جھٹکا اور موت تک اسی حالت میں مر گئے۔ بھیرا کے ایک صاحب تھے، نور دین ان کا نام تھا، حکیم نور دین بھیروی، ایک بہت بڑے خبیث شخص تھا، اس کا وہ خلیفہ تھا۔ وہ کیا کرتا تھا؟ وہ بڑے بڑے اکابر کو خط بھیجتا تھا، اور خط کے جہاں گوند لگی ہی ہوتی ہے تو لب لگا کے اس کو، لفافے کو بند کرتے ہیں نا، لب لگا کے، بعض لوگ زبان سے لب لگا لیتے ہیں اور بعض لوگ نا پانی لگا دیتے ہیں، اس جگہ پہ ایک
زہر حلحل لگا ہوا تھا، خطرناک زہر لگاتا تھا، بس بندہ یوں زبان سے لفافہ لگاتا تھا اور وہیں تڑپ جاتا اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ تھا بہت بڑا کاریگر آدمی۔ اس نے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس بھی لفافہ بھیجا، خط بھیجا اور خط کا جوابی لفافہ بھیجا۔ یہ وار اس نے پیر مہر علی شاہ صاحب پہ بھی کیا، کیونکہ وہ اس معاملے میں بہت آگے تھے، اس باطل کے رد کے معاملے میں اس نے کیا۔ اللہ کے ولی نے اپنے کشف کی نظروں سے اس لفافے کو پہچان لیا اور فرمایا کہ کوئی کتا لے آؤ، کتا لے آؤ، ایسا ہو جو کسی کا پالتو نہ ہو، آوارہ کتا لے آؤ جس کو مارنا شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ حیات الحیوان دمیری میں کتاب ہے بہت بڑی، اس میں لکھا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ میں ہجرت میں تشریف لے گئے تو آپ نے کتے مار باقاعدہ مہم شروع کرائی۔ تو کتا لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی لٹکی ہوئی زبان کے ساتھ لفافے کا وہ حصہ جہاں لب لگاتے ہیں اور پھر لفافہ بند کرتے ہیں وہ لگاؤ۔ جب اس لفافے کے اس حصے کو وہ کتے کے ساتھ یوں زبان کے ساتھ لگایا گیا جس میں لفافہ بند کرتے ہیں اور گوند لگی ہوئی ہوتی ہے، بس یوں لگاتے ہی کتا ایک دم میں تڑپنے لگا اور فرمایا اس کو لے جاؤ لے جاؤ، اور بس آگے لے گئے ہیں، کتے کو رسے سے باندھا ہوا تھا اور وہیں مر گیا۔ فرمایا یہ میرے اوپر یہ وار ہونا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جادو ہے ہی کچھ نہیں اور حسد ہے ہی کچھ نہیں، پر یاد رکھنا اگر گھر قبرستان نہیں ہے گھر قبرستان نہیں ہے، تقدیر میں لکھا ہے، اس کو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، پر دفاع بڑا ہوتا ہے۔ آج گھر گھر جو ویران ہے، آج جو گھر گھر پریشان ہے، گھر کو ہم نے دو چیزوں کی وجہ سے قبرستان بنایا ہوا ہے۔ ایک گھر میں نماز نہیں پڑھتے، ایک گھر میں قرآن نہیں پڑھتے۔ اب دو چیزوں کے بارے میں میری طرف توجہ فرمائیں، میری طرف توجہ فرمائیں۔ دو چیزوں کے بارے میں، دو چیزوں سے اگر غفلت ہوگی تو بخاری شریف کی صحیح حدیث کہتی ہے گھر قبرستان بن جائے گا۔ ایک کس سے؟ سجدوں سے، نماز سے، اور دوسرا قرآن سے۔ کتنے واقعات ایسے ہیں، کتنے واقعات ایسے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ پچھلے کچھ پتہ نہیں بہت پرانی بات ہے، آپ کو درس میں یہ واقعات بتائے تھے۔ گھر میں جادو ہے، جنات ہیں، فلاں ہیں، یہ ہیں، کسی نے کہہ دیا میری دیورانی نے جادو کیا، جیٹھانی نے کیا، ساس نے، بہو نے کیا، میری بہن نے کیا، بیوی کہتی ہے میرے شوہر نے کیا۔ تو میں نے کہا بھائی اللہ سے مانگ پڑھ لے، یہ اللہ تجھے خود دکھائے گا۔ اس نے پڑھا یا علیمو علمنی، یا خبیرو اخبرنی، یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ۔ اچھا، جو حکیم ڈاکٹر بیٹھے ہیں نا، جو عامل کامل بیٹھے ہیں، ڈائگنوز کے لیے، تشخیص کے لیے یہ جادو ہے، جنات ہے، بیماری ہے، مکر ہے، فریب ہے، یہ دعا لاجواب ہے۔ اگر اس کی تاثیر حاصل کر لیں کچھ عرصہ توجہ سے پڑھ کے، دھیان سے، تو پھر اس کی تاثیر مل جاتی ہے اور بعض اوقات پھر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، خود بخود وہ چیز سامنے کھل کے آ جاتی۔ میں نے کہا پڑھو، خود آنکھوں سے دیکھا، قرآن پڑھا ہے کونے میں، اور قرآن کے اندر سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اور آوازیں آ رہی ہیں، آوازیں آ رہی ہیں۔ اے اللہ، جنہوں نے مجھے بھلایا، اللہ تو ان کو اپنی رحمت سے بھلا دے، جنہوں نے ہمیں ویران کیا تو ان کو ویران کر دے، جنہوں نے مجھے پیٹ کی، یا اللہ تیری رحمت، تیری برکت ان سے پیٹ کر جائے۔ ایک مشہور کتاب ہے سکندر نامہ۔ سکندر نامے کی شرح میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک درویش تھے، پیر صاحب تھے، بزرگ تھے، اللہ والے تھے۔
وہ اپنے مریدین کے ہاں سال تشریف لے جاتے تھے، تو ایک مسجد میں قیام فرماتے تھے، چند دن مریدین کے ہاں رہتے تھے، لوگ آتے تھے، اللہ اللہ سیکھتے تھے، اور اللہ اللہ لوگوں کو سکھاتے تھے، لوگوں کے مسائل کے لیے اللہ کا نام بتاتے تھے، اللہ سے ماننا سکھاتے تھے، اللہ کی طرف رجوع سکھاتے تھے، ففروا الی اللہ، دوڑنا ہے تو اللہ کی طرف دوڑنا۔ تو جب بھی جاتے تھے نا تو فرماتے تھے اللہ کے بندوں مسجد کو آباد رکھو، میں رات کو سوتا ہوں تو مسجد سے سسکیوں کی آواز سنتا ہوں، سسکیوں کی آواز سنتا ہوں، اور مسجد ساری رات تمہیں بد دعائیں دیتی ہے، یا اللہ جنہوں نے مجھے ویران کیا ان کو ویران کر دیں، اور جنہوں نے مجھے بے آباد کیا ان کو بے آباد کر دیں، ان کو برباد کر دیں، اور ان کے گھر کو بھی بے آباد اور ویران کر دیں۔ مسجد کی بد دعائیں تو پھر لگتی ہیں۔ ایک دفعہ تشریف لے گئے، آئندہ سال ہر سال تشریف لے جاتے تھے، چند دن وہاں قیام وہ اللہ والے فرماتے تھے، تشریف لے گئے تو صبح اٹھ کے فرمانے لگے آج رات میں نے مسجد سے سسکیوں کی آوازیں نہیں سنی، سسکیوں کی آوازیں نہیں سنی، سسکیوں کی۔ میں کیوں؟ انہوں نے کہا جی اب ہم نے مسجد کو آباد کیا ہے، اذان دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور جمعہ بھی ہوتا ہے، ہمارا گاؤں بہت بڑا ہے، پہلے ہم سارے جمعہ بھی نہیں پڑھتے تھے، اور میں کہ نماز کی مسجد کی سسکیاں ختم ہوئیں، اور پھر سارے گاؤں والے حضرت کے مرید تھے، بلایا بھائی یہ بتاؤ میں سال ہر سال سے آل رہا ہوں، جب سے مسجد آباد ہوئی ہے تمہارے گھر آباد ہوئے ہیں یا اس سے پہلے؟ انہوں نے کہا حضرت جب سے مسجد آباد کی ہے ہمارے جانور مرنا ختم ہو گئے، دودھ دینا زیادہ ہو گئے، گھریلو جھگڑے، بیماریاں، تکلیفیں، مشکلات، مسائل حل ہو گئے، ہماری نسلوں میں برکتیں، بیٹے، نعمتیں، اور وہ جو فائدے بتانے لگے، فرمایا کہ یہی تو تمہیں کہتا تھا ہر سال آ کے مسجد آباد کرو تمہارے گھر آباد ہو جائے۔ تو گھروں کو قبرستان بنایا ہے، اور دو چیزیں چھوڑنے کی وجہ سے، اور گھروں میں شیطان گھس آئے، شیطان گھس آئے، ایک کیا؟ ایک قرآن چھوڑا اور دوسرا نماز چھوڑا۔ حضرت میاں عبد الحادی صاحب دین پوری رحمت اللہ علیہ الہ آباد کے اہل حدیث حضرت کے بہت مرید تھے، تو حضرت کو گھر لے گئے، یہ لیاقت پور کے ساتھ ہے الہ آباد، ضلع رحیم یار خان، تو حضرت کو گھر لے گئے۔ حضرت جس گھر میں جائیں وہ کہیں فقیرو تورے تے گھر گھر جنایت دے لانگھے بڑے پہ، فقیرو تمہارے تو گھر گھر جنات کی گزرگاہیں بنی ہوئی ہیں، آنا جانا کوئی دیواریں نہیں، کوئی سیکیورٹی نہیں، جیسے باغ کی کھیتوں کے آگے دیوار نہیں ہوتی تو کہتے شارٹ رستہ یہاں سے گزر جائیں۔ فقیرو تمہارے تو گھر گھر جنات کی گزرگاہیں بنی ہوئی ہیں، اب کہتے ہو کہ ہمارے گھر میں بے برکتی ہے، کہتے ہو ہمارے گھر میں بیماری ہے، کہتے ہو ہمارے گھر میں مشکلات، مسائل، پریشانیاں ہیں، اور کہتے ہو کہ ہماری زندگی کی ناکامیاں ہیں، ہر راستہ بند ہو جاتا ہے اور بندشوں نے ہمیں مار دیا ہے، ہماری کمر دوری کر دی ہے۔ اور پھر فرمایا، انہوں نے کہا حضرت اس کا حل کیا ہے؟ فرمانے لگے فقیروں قرآن پڑھو، گھر میں بس قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، یہ الفاظ ہیں ان کے، فقیروں گھر میں قرآن پڑھو، قرآن لے کے بیٹھ جایا کریں اگر نہیں پڑھے ہوئے، اور قرآن کو میسج دیں، منٹ میں میسج پہنچتا ہے، اور قرآن کا ہر میسج ریسیو میسج ہے، اور قرآن کا کوئی میسج ڈیلیٹ نہیں ہوتا، اور قرآن کا کوئی میسج مس نہیں ہوتا، قرآن کا ہر میسج جاتا ہے۔ کیسے؟ قرآن سے باتیں کریں اور اللہ تک پیغام پہنچائیں۔ قرآن، مجھے آقا کے فرمان ایک حدیث پہنچی ہے، تو بڑا سفارشی ہے، اور تیری ایک سورت تبارک الذی بڑی جھگڑالو ہے، حدیث میں آتا ہے،
اللہ سے جھگڑا کرے گی، یا اللہ یا تو اس کو میرے اپنے قرآن سے نکال دے، یا تو اس کو اپنے قرآن سے نکال دے، یا پھر یا اللہ ایسا کر کہ اس کو جنت میں بھیج دے۔ بھئی کیوں جنت میں بھیجوں؟ یا اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، ہر رات میں پڑھتا تھا، اور قیامت کے دن قرآن سفارش کرے گا، سارا قرآن، یا اللہ یہ وہ ہے جس نے مجھے پیٹ نہیں کی، جس نے مجھے پیٹ سے مراد مجھے پڑھا، اس پہ عمل کی کوشش کی، اور یا اللہ وہ ہے جو مجھ سے محبت کرتا تھا، یا اللہ جہاں میں مجھے بھیجنا نا اس کو بھی وہیں بھیج دینا۔ بعمل قرآن کا حافظ قیامت کے دن 400 بندوں کی سفارش کروائے گا، اور وہ 400 بندے وہ ہوں گے جو جہنم میں جانے کے فیصلے ہو چکے ہوں گے، تو یا اللہ یہاں مجھے بھیجیں، اس کو بھی وہیں بھیج دیں۔ قرآن تجھے تو میں جنت میں بھیجوں گا جہاں پڑھا جائے گا، سنا جائے گا، تو جا پھر تجھے بھی اس کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ یہ وہ طاقتور ہے جو سفارش کرے گا۔ مجھے ایک سوال کا جواب دیں، یہ قیامت کے دن سفارش کرے گا، اس کا مطلب ہے قرآن قیامت کے دن کے فائدے کے لیے، مرنے سے پہلے قرآن کا نعوذ باللہ کوئی فائدہ نہیں ہے؟ تو قرآن کو میسج دیں، میری اللہ سے فریاد تو پیش کر دے، اس علت میں پھنسا ہوا ہوں، اس ذلت میں پھنسا ہوا ہوں، اس قلت میں ایمان کی قلت ہے، مال کی قلت ہے، رزق کی قلت ہے، صحت کی قلت ہے، نظر کی قلت ہے، یادداشت کی قلت ہے، کانوں میں سننے کی سماعت کی قلت ہے، گھر کی قلت ہے، روٹی کی قلت ہے، صحت کی قلت ہے، اولاد کی قلت ہے۔ اللہ کے سامنے میری فریاد تو پہنچا دیں۔ اللہ کو کہنا کہ یا اللہ تیرا ایک بندہ ہے، ٹوٹا پھوٹا پڑتا ہے، یا اللہ تیرے نام کو دیکھتا ہے، تیرے نام کو جپتا ہے، تیرے نام کی مالا، اے اللہ میرا یہ کام تو کر دے۔ کر کے دیکھیں، ہو جاتا ہے، صحیح بات ہے، ہو جاتا ہے۔ قرآن سے محبت کریں، قرآن کو دیکھیں۔ قرآن کو دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے، قرآن کو دیکھنے سے حافظہ بہترین ہوتا ہے، قرآن کو دیکھنے سے سینہ کھل جاتا ہے، قرآن کو دیکھنے سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، صرف دیکھنے سے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے، ماں باپ کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے، کعبے کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے، گنبد خضرا کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے، زمزم کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے، قرآن کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے، عالم کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے، مرشد کو دیکھنے سے بھی ثواب ملتا ہے، قرآن کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے۔ سچ ہے، ثواب ملتا ہے، صرف دیکھیں، عبادت کی نیت سے، ادب کی نیت سے دیکھنے سے ثواب ملتا ہے۔ اب یہ جو میں ریکارڈنگ بتاتا ہوں کہ سورۃ بقرہ کی گھر میں ریکارڈنگ چلا دیں، موبائل پھٹ جاتے ہیں، MP3 ٹوٹ جاتے ہیں، کوئی بیٹھا ہے جس کے موبائل MP3 ٹوٹے ہیں؟ کئی ہاتھ ہیں، انہیں میں بھی شامل ہوں۔ موبائل ٹوٹ جاتے ہیں، MP3 ٹوٹ جاتے ہیں، ریکارڈنگ ٹوٹ جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ سورۃ بقرہ لگاؤ گھر میں، کام شروع ہو جاتا ہے۔ گھروں کو قبرستان نہ بنائیں، میرے آقا کا فرمان سچا ہے۔ اتنے واقعات میرے پاس جنات کے آ رہے ہیں، میں سنانے بیٹھوں تو بعض اوقات آپ کو میری باتوں پہ شک ہونا شروع ہو جائے گا کہ شاید میں کوئی قصے بنا بنا کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ اور جنات اپنی خطرناک صورتحال کے ساتھ اتنے وار کر رہے ہیں، اتنی مصیبتیں ٹھل رہی ہیں، اور اتنے مسائل پیدا کر رہے ہیں گھروں میں، زندگیوں میں، کاروبار میں۔ اور آپ کا جو جادو ہوتا ہے، اس کو لانے والے ذریعہ یہی جنات ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی میں مسنون اعمال سے جنات اور جادو کا رد کریں۔ نماز گھر میں پڑھیں، فرض نماز کی بات نہیں کر رہا، گھر میں نماز کی ترتیب بنائیں، بقیہ نماز، نفل، لمبی لمبی، کبھی کبھی کمرے کے کسی ایک کونے میں لمبی رکعت پڑھا کریں، اس میں جو صورتیں آتی ہیں، جو حافظ ہیں وہ قرآن پڑھیں،
آپ کو جو صورتیں آتی ہیں پڑھتے رہیں، پھر نہیں آتی تو اسی کو دہراتے رہیں، اور دھیان والی کبھی 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور یہ تصور کریں کہ مولا اس سے پہلے میرا گھر سجدوں سے محروم تھا، اب میں نے گھر میں سجدے اور تیرا قرآن پڑھنا ہے، اور نماز واحد چیز ہے جس میں دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ کیا خیال ہے؟ قرآن بھی اور نماز بھی، قرآن بھی اور رکوع بھی، قرآن بھی اور سجدہ بھی، اور قرآن بھی اور اللہ کی تسبیح بھی۔ نماز واحد چیز ہے، اگر گھر میں پڑھیں تو دونوں چیزیں، جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اپنی نمازوں میں کچھ حصہ چھوڑ دیا کرو، وہ گھر جا کے پڑھا کرو، اور اپنے گھر کو قبرستان نہ بنایا کرو۔ بخاری شریف کی حدیث میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اور ایک اور حدیث مبارکہ میں نے عرض کی ہے کہ گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ پہلے یہ فرمایا حضور نے، آگے پھر فرمایا کہ اس لیے کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ وہ شیطان، وہ کتا گندی نالی کا جو کیچڑ میں گلی میں بیٹھا ہوا تھا، میرے گھر کے کھلے دروازے سے میرے گھر میں گھس آیا، اور جہاں جہاں چلتا جا رہا گندے پاؤں اور اس کے بدن سے گرنے والا گندا پانی اور گندگی نالی کی وہ گراتا جا رہا، اور کوئی خبر نہیں۔ وہ ہاں جسم کو نہ جھاڑ لے، کوئی پتہ نہیں ہے، کتے کا پتہ نہیں، کیچڑ والا کتا ہے، وہ اپنے جسم کو جھاڑتا ضرور ہے، اس کے جسم سے گندگی اور کیچڑ کا بوجھ اتر جائے، پتہ نہیں کس لمحے وہ جھاڑے میرا سارا گھر گندگی سے بھر جائے۔ پر یہ آیا کب تھا؟ جب دروازے کھلے ہوئے تھے۔ قرآن سے گھر کی دیواریں بن جاتی ہیں، اعمال سے گھر کی دیواریں بن جاتی ہیں، نماز سے گھر کی دیواریں بن جاتی ہیں، اور پھر جس گھر کی دیواریں نہ ہوں وہاں بعض اوقات شریف آدمی کے بھی دل میں چور آ جاتے ہیں، چلو میں بھی 2-4 چیزیں لیتا جاؤں۔ اصل میں کتے آتے ہیں اس جگہ جہاں دروازہ کھلا ہو اور دیوار نہ ہو۔ تو گھر میں جو بیماریاں اور تکلیفیں، مشکلات اور مسائل، الجھنیں اور بیماریاں، اس کی بنیادی وجہ دیوار نہیں ہے، ہم سے دیوار ٹوٹی ہے، ہم سے دیوار جدا ہوئی ہے، اور ہم دیوار سے جدا ہوئے ہیں۔ یہ قرآن دیوار ہے، یہ سجدے نماز دیوار ہے، عورت کا سر ڈھکا ہوا ہونا اس کے لیے سیکیورٹی حفاظت کی دیوار ہے۔ یہ دیوار ہیں، یہ دیوار ہے، دیوار ہم نے توڑ دی، گھر قبرستان بن گئے۔ بعض لوگوں کے ساتھ اللہ برکت کو جمع کر دیتا ہے، بعض جگہوں کے ساتھ اللہ برکت کو جمع کر دیتا ہے، بعض بولوں کے ساتھ اللہ برکت کو بولوں، برکت والے بول ہیں وحی کے، قرآن و حدیث کے، اور بعض جگہیں برکت والی ہیں، بعض دن برکت والے ہیں، بعض ساعتیں لمحے برکت والے ہیں۔ جمعے کے بعد جو بے کریں، جو سودا کریں، اگر نیت سچی ہے ہمیشہ نفع ہوگا انشاءاللہ، تجربہ ہے، پکی بات ہے۔ میرا اللہ کہے کہ جمعے پڑھنے کے بعد تم پھیلو، اور میرا اللہ کہے فضل ملے، ہم کہیں فضل نہ ملے، اگر فضل نہیں ملا، اس کا کرم نہیں ملا، برکت، وسعت، عافیت کے دروازے اور خزانے نہیں ملے، تو پھر کوئی ہماری لینے کی کوتاہی ہے، کریم کے دینے کی کمی نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ بیٹا موت کے وقت ایک محدث نے فرمایا، خیال کرنا اس جگہ پہ گناہ نہ کرنا، میں نے اتنے 1000 قرآن اس جگہ پہ ختم کیے ہیں۔ ہاں گھروں کو قبرستان بنا لیا اور پھر شکوہ کیا کہ کسی نے میرے اوپر جادو کر دیا۔ جادو ہوتا ہے، میں جادو کا حل بتاتا ہوں، جنات ہیں، میں جنات کا حل بتاتا ہوں قرآن و حدیث سے۔ میں نے ابھی آپ کو کہا میں وظیفے بناتا نہیں ہوں، وظیفے بتاتا ہوں، میں بناتا تو نہیں ہوں، میں بتاتا ہوں۔ یہ کہانی کہاں سے چلی؟
گھروں کو تو ہم نے ویران کر دیا، گھر ہو گئے ویران۔ گھر میں پہلے جو ہے پڑھا جاتا تھا قرآن، اب کیا پڑھا جاتا ہے؟ اور قرآن یقین جانیے فریادیں کر رہا ہے۔ میں نے آپ کو پیکج نہیں بتایا تھا کہ جن بچیوں کی شادیاں نہ ہو رہی ہوں انہیں کہیں کہ آپ نے جہیز کے جو پرانے کپڑے پڑے ہیں جن کے ڈیزائن ختم ہو گئے ہیں، یا اگر وہ نہیں پڑے تو کوئی نیا کپڑا لے کے خود سیئیں اور قرآن کے اوپر غلاف چڑھائیں، اور جو جتنا سیتا جائے گا قرآن پہ غلاف چڑھاتا جائے گا ان کی شادیوں کی تنگیاں ختم ہوتی جائیں گی۔ میرے پاس واقعات ہیں، میں نے آپ کو درس میں یہ پیکج بتایا تھا۔ قرآن پاک کیا غلاف آپ سیئیں، بچیوں کو کہیں، اور بلکہ میں تو مشورہ دوں گا کہ آپ کپڑا لے کے دے دیں، اور سینے پرونے کا کام تو بچیوں کو ماشاءاللہ آتا ہے، اور اسے کہیں بیٹی ایک غلاف روز سی دیا کر، تیرے نصیب اور مقدر کبھی بھیڑے نہیں ہوں گے، تیرے نصیب اور مقدر کبھی برے نہیں ہوں گے، تیرے نصیب اور مقدر ہمیشہ اچھے ہوں گے۔ بیٹی میں تجھے مال کی بنیاد پہ، اسباب کی بنیاد پہ جو اللہ نے دی ہیں ڈگریاں دلوا سکتی ہوں، بیٹی اگر مال اور اسباب کی بنیاد پہ ٹرکوں کے ٹرک تجھے جہیز دے سکتی ہوں، بیٹی مال کی بنیاد پہ تجھے گائیں بھینس اونٹ اونٹنیاں گھوڑے جہیز میں، اور باندیاں غلام جہیز میں، اور ڈائمنڈ کے سیٹ اور چیزیں لہنگے اور سوٹ جہیز میں، اور الیکٹرانکس کا سامان جہیز میں، پر بیٹی میں نصیب اور مقدر تجھے میں جہیز میں نہیں دے سکتی۔ یہ عرشی فیصلے ہیں، اور عرشی دعاؤں سے ملیں گے، عرشی وظائف سے ملیں گے، عرشی فیصلوں سے ملیں گے۔ اللہ رب کعبہ کی قسم یہ فرشی فیصلے نہیں ہیں اور نہیں ہیں۔ کہاں سے لائیں گے یہ نظام؟ کہاں سے لائیں گے؟ جو گھر سورت بقرہ سے، جو گھر قرآن سے، جو گھر سجدوں سے، جو گھر نماز سے، جو گھر ذکر سے، جو گھر تسبیح سے، جو گھر تلاوت سے، جو گھر صدقات اور خیرات سے، جو گھر کسی لیے غیبانہ دعاؤں کرنے میں، کسی مسلمان کے لیے، کسی غیر مسلم کے لیے غیبانہ دعائیں کرنے میں، جس گھر سے یہ صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور جس گھر سے درود پاک کی صلاۃ و سلام کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور جس گھر سے اللہ کے نام کی عظمت اور کبریائی بلند ہوتی ہے، وہ گھر قبرستان نہیں ہوتا۔ جب وہ قبرستان نہیں ہوتا تو وہاں شیطان اور جنات کا بسیرا نہیں ہوتا، اور جہاں جنات اور شیطان کا بسیرا نہیں ہوتا وہاں قسمت کا قلم اور چلتا ہے اور لکھتا ہے اور کچھ اور لکھتا ہے۔ وہاں مقدر اور تقدیر کا قلم کوئی اور چیز لکھتا ہے، وہاں نظام اور ہوتا ہے، وہاں مقدر اور ہوتی ہے، وہاں ترتیب زندگی اور ہوتی ہے۔ یہ حدیث دونوں سامنے ہے۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، نہ بنانا اپنے گھروں کو قبرستان، نہ بنانا۔ اگر بنا چکے تو ابھی سے اس کا ازالہ کریں، ابھی سے اس کا فکر کریں، ابھی سے اپنے غم کو تازہ کریں، اور نماز سے بھی ندامت ہو اور قرآن سے بھی معافیاں ہوں کہ میرا گھر ویران ہو گیا، میرے گھر میں آتش طوفان ہو گئی، اور میرے گھر کے اندر آتش کدہ بن گیا، اور میری زندگی ویران ہو گئی۔ نہ بنائیں، ورنہ زندگی کی سانسیں اٹکی ہی رہیں گی، نزا رہے گی، نہ جیے گا نہ مرے گا، اور زندگی بے بسی کا شکار ہو جائے گی، اور زندگی غموں اور دکھوں کا ایک نمونہ بن جائے گی۔ پھر جیتے جی زندگی میں محل بھی ہوں گے، نعمتیں بھی ہوں گی، پر زندگی اداس ہوگی، زندگی ویران ہوگی۔